بغیکم بغیکم نفس کسے کہتے ہیں؟ نفس ہیں جانوں پر، ٹھیک ہے۔ ہاں جی آگے جان زیب بھائی، فَنُنَبِّئُكُمْ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما 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 بسم الله الرحمن الرحيم انما بے شک سوائے اس کے نہیں، صرف انما صرف ترجمہ کریں، انما صرف مثل مثال حیات دنیا دنیا کی مثال کما ان اس پانی کی طرح ہے، صرف دنیا کی مثال اس پانی کی طرح ہے، انزلناہ ہم نے نازل کیا ہے اس کو من السماء آسمانوں سے، صرف دنیا کی مثال اس پانی کی طرح ہے، ہم نے نازل کیا ہے اس کو آسمانوں سے، فاختلط پھر مل جل گئی بھی اس کے ذریعے سے، فاختلط پھر مل جل گئی۔ آپ نے نہیں لکھی اگلی آیت؟ آپ نے بھی نہیں لکھی؟ ایک شیک نہیں ہے؟ ایک منٹ میں پڑھا لوں پہلے۔ اچھا، فاختلط پھر مل جل گئی بھی اس کے ذریعے سے نبات الارض زمین کی پیداوار، فاختلط پھر مل جل گئی بھی اس کے ذریعے سے نبات الارض زمین کی پیداوار، مما اس چیز سے یاکلو جو وہ کھاتے ہیں، الناس لوگ، والانعام اور چوپائے، فاختلط پھر مل جل گئی بھی اس کے ذریعے سے نبات الارض زمین کی پیداوار، مما اس چیز سے یاکلو کھاتے ہیں، الناس لوگ، والانعام اور چوپائے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اذا اخذت الارض جب پکڑ لی زمین نے، زخرفہا اپنی رونق، جب پکڑ لی زمین نے اپنی رونق، وزینت اور مزین ہو گئی، وظن اور گمان کر لیا، اہلہا اہل زمین نے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب اخذتی پکڑ لی الارض زمین نے، زخرفہا اپنی رونق، وزینت اور مزین ہو گئی، وظن اور گمان کر لیا، وظن اور گمان کر لیا، اہلہا اہل زمین نے، انہم بے شک قادرون وہ قدرت رکھنے والے ہیں، علیہا اس فائدہ اٹھانے پر، وہ قدرت رکھنے والے ہیں اس فائدہ اٹھانے والے پر، وظن اور گمان کر لیا، اہلہا اہل زمین نے، انہم بے شک وہ قادرون قدرت رکھنے والے ہیں، علیہا اس فائدہ اٹھانے پر قدرت رکھنے والے ہیں، اتاہا تو اچانک آ گیا، امرنا ہمارا حکم، لیلاً رات کو، او نہاراً یا دن کو، فجعلناہا پھر ہم نے بنا دیا ان لہلہاتی کھیتیوں کو، حصیداً کٹی ہوئی کھیتی کی طرح، فجعلناہا پھر ہم نے بنا دیا اس لہلہاتی کھیتیوں کو، حصیداً کٹی ہوئی کھیتیوں کی طرح، کأن گویا کہ لم تغنا نہیں تھی موجود بالامسی گزشتہ کل، انہم بے شک قادرون وہ قدرت رکھنے والے ہیں، علیہا اس فائدہ اٹھانے پر، اتاہا تو اچانک آ گیا، امرنا ہمارا حکم، لیلاً رات کو، او نہاراً یا دن کو، فجعلناہا پھر ہم نے بنا دیا لہلہاتی کھیتیوں کو، حصیداً کٹی ہوئی کھیتیوں کی طرح، کأن گویا کہ لم تغنا نہیں تھی موجود بالامسی گزشتہ کل، کأن گویا کہ لم تغنا نہیں تھی موجود بالامسی گزشتہ کل وہ موجود نہیں تھی، کذالک
کذالika اسی طرح نفصل ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں الآیات اپنی آیات کو لقوم ایسے لوگوں کے لیے یتفکرون جو غور و فکر کرتے ہیں۔ واللہ اللہ تعالی یدعو بلاتا ہے الی دار السلامی سلامتی کے گھر کی طرف۔ واللہ اللہ تعالی یدعو بلاتا ہے الی دار السلامی سلامتی کے گھر کی طرف، کأن گویا کہ لم تغنا نہیں تھی موجود بالامسی گزشتہ کل۔ کذالک اسی طرح نفصل ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی آیات کو ایسے لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ واللہ اللہ تعالی یدعو بلاتا ہے الی دار السلامی سلامتی کے گھر کی طرف، ویہدی اور وہ ہدایت دیتا ہے من یشاء جسے وہ چاہتا ہے الی صراط المستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ للذین ان لوگوں کے لیے احسنوا جنہوں نے نیکیاں کی الحسنہ نیک بدلہ ہے۔ للذین ان لوگوں کے لیے احسنوا جنہوں نے نیکیاں کی الحسنہ نیک بدلہ ہے، وزیادۃ اور زیادہ ہے، ولا یرحق اور نہیں ڈھانپے گی وجوہہم ان کے چہروں کو قطر سیاہی، ولا یرحق اور نہیں ڈھانپے گی، ولا یرحق اور نہیں ڈھانپے گی وجوہہم ان کے چہروں کو قطر سیاہی، ولا ذلت اور نہ ہی کوئی ذلت۔ اولئک یہی ہیں لوگ اصحاب الجنتی جنت والے، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ پیچھے اللہ تعالیٰ نے بات ذکر کی تھی، دنیا کی مثال دے کے سمندر کی بات کی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کی بات کی۔ اللہ تعالیٰ یہ زمین اور آسمان کی نعمتوں کو ذکر کرنے کے بعد فرمانا یہ چاہتے ہیں، انما صرف مثال حیات دنیا، دنیا کی مثال جو میں نے کیوں دی ہے، پیچھے یہ زمین و آسمان کو میں نے کیوں ذکر کیا ہے، وجہ کیا تھی کہ میں نے زمین و آسمان کا تذکرہ کیوں کیا ہے، کوئی کسی اور چیز کا میں نے تذکرہ نہیں کیا، صرف زمین اور آسمان کا تذکرہ کیوں کیا ہے؟ فرمایا صرف مثال دنیا کی زندگی کی، دنیا کی زندگی کے اندر یہ آسمان یہ تمام چیزیں اسی کے اندر آتے ہیں، آسمانوں کی چھت کے نیچے تمام چیزیں اور زمین سے اوپر یہ تمام چیزیں اسی کے اندر آتی ہیں۔ انما صرف یہ دنیا کی جو مثال ہے اس پانی کی طرح ہے، اس پانی کی طرح ہے، سمجھایا جا رہا ہے، مومنوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ سمجھ جاؤ کمائن اس پانی کی طرح ہے، انزلناہ ہم نے نازل کیا ہے ہو اس پانی کو، ہم نے پانی کو کہاں سے نازل کیا ہے؟ ہم نے پانی کا نزول ہم نے آسمان سے کیا ہے، من السماء ہم نے پانی کو کہاں سے نازل کیا ہے؟ ہم نے آسمان سے نازل کیا ہے، فاختلطا پھر مل جل گئی، پانی جو نیچے اترا ہے فاختلطا پھر مل جل گئی، بھی اس کے ذریعے سے نبات الارض زمین کی پیداوار جو ہے وہ اس کے ذریعے سے مل جل گئی، یعنی کہ اس بارش کے قطروں کے ذریعے سے پانی کے ذریعے سے ان کو زمین کے یہ نباتاتوں کو فائدہ ہو گیا، یہ پودے زیادہ طاقتور ہو گئے، اور تمام چیزیں بارش ہو جائے جس طرح انسان گرمی کی وجہ سے مرجھایا ہوتا ہے اور پریشان ہوتا ہے گرمی کی وجہ سے، بارش آ جائے تو صرف فائدہ انسان کو نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق کو ہوتا ہے، یہ پودے بھی کھلکھلا اٹھتے ہیں، یہ درخت بھی، یہ کہکشاں، یہ تمام کچھ جو ہے نا وہ خوش ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی وجہ سے۔ فرمایا کہ نبات الارضی یہ زمین کے جو نباتات ہیں، یہ فروٹ ہیں، یہ پھل ہیں، مما وہ چیزیں یاکلو کھاتے ہیں الانسان الناس لوگ، جو کھاتے ہیں الناس لوگ، والانعام اور چوپائے، بارش کو نازل کی ہے آسمانوں سے، پیچھے مثال آسمانوں کی پہلے دی تھی اور اس کے بعد کہا ہے کہ والانعام اور چوپائے، اور لوگ جو کھاتے ہیں، وہ زمین کے ذریعے سے جو نباتات اگتے ہیں وہ صرف فائدہ لوگوں کے لیے انسانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق کے لیے اس کے اندر فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اندر صرف انسانوں کے لیے اناج اور انسانوں کے لیے صرف ذخیرہ نہیں رکھا، ہم کوئلے کو سمجھ لیتے ہیں بس یہی سب کچھ ہے، تیل ہی سب کچھ ہے، یہ پھل، یہ فروٹ، یہ تمام سبزیاں، یہ سب کچھ ہیں، لیکن ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے تصورات کے اندر بھی نہیں ہیں، ہماری تحقیق کے اندر بھی نہیں ہیں، وہ اسی زمین کے ذریعے سے اگتی ہیں اور جانوروں کی خوراک بنتی ہیں۔ اب دیکھیں جو چیزیں ہمیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے زمین کے ذریعے سے جو نباتات اگائے، انسانوں کے لیے عام بات سمجھ کے اندر ہے کہ سب چیزیں ہم کھاتے ہیں، فروٹ پھل وغیرہ سب کچھ اس کے اندر ہے، والانعام اور ہم نے چوپاؤں کے لیے بھی بنائے ہیں، گھاس وغیرہ کہاں سے اگتا ہے، یہ پتے جو کھاتے ہیں، یہ تمام چیزیں کہاں سے ہیں، یہ زمین سے ہی پیدا ہوتی ہیں، ہم نے یہ چوپاؤں کے لیے بھی اس بارش کو، اس زمین کو اپنی رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اچھا
بات کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمت کوئی دے دے، اللہ تعالیٰ کوئی ذخیرہ دے دے، پھر بندہ اکڑتا ہے کہ میں نے یہ سارا کچھ کیا ہے کہ میں اب اللہ کے راستے کے اندر دے دوں، کہ اب میں زکوٰۃ دے دوں۔ فرمایا کہ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب اخذت الارض جب پکڑ لی زمین نے زخرفہا اپنی رونق پکڑ لی اس نے، وزینت اور مزین ہو گئی، بارش آئی زمین پہلے رونق ہوئی پھر اس کے بعد اور مزین ہو گئی، یعنی کہ ہر طرف ہریالی ہریالی ہو گئی، بارش کی وجہ سے ہر چیز ہی خوش نما ہو گئی، ہر چیز رونق ہو گئی، ہر چیز مزین ہو گئی۔ اچھا ہم نے رونق ہم نے بخشی ہے، ان پودوں کو بڑا ہونے کی طاقت ہم نے دی ہے۔ اچھا اس کے بعد فرمایا کہ وہ مزینت، اور ہم نے مزین کر دیا ہے۔ کس طرح؟ صرف ان درختوں کو بڑا نہیں کیا بلکہ ان پہ مزین کس طرح کیے؟ ہم نے اس پہ کسی پہ آم لگا دیا ہے، کسی پہ امرود لگا دیا ہے، کسی پہ کیا کر دیا ہے۔ یہ زمین کے ذریعے سے ہم نے تربوزے، یہ خربوزے، یہ آم، یہ تمام کچھ جو ہے نا ہم نے اس کے ذریعے سے ہم نے مزین کر دیا اس چیز کو۔ بندے نے کوئی ایک سادہ سوٹ پہنا ہو نا، وہ اتنا زیادہ اچھا نہیں لگتا جتنا کڑھائی والا سوٹ اچھا لگتا ہے، کہ رونق تو ہوتی ہے بندے کے جسم کے لباس کے لیے، لباس رونق ہوتی ہے، لیکن جو کڑھائی کیا ہوتا ہے وہ مزید مزین کر دیتا ہے بندے کو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے درختوں کے اوپر یہ کڑھائی کا سسٹم کیا ہے کہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح جو ہے نا یہ آم، یہ سیب، یہ کیلے، یہ تمام کچھ لگائے ہیں۔ اور مزے کی بات کس طرح ہے کہ دیکھیں ایک درخت کو دیکھیں، اس میں سے ہر پھل کا ذائقہ مختلف ہوگا، اور ہر پھل کا ذائقہ، ہر دانے کا سائز جو ہے، حجم جو ہے وہ علیحدہ ہوگا، کوئی پاک ہے تو کوئی کلو کا بھی آ جائے گا، ہر کا ایک رنگ بھی مختلف ہے، رنگ بھی ایک جیسے نہیں ہے، دھوپ ایک لگ رہی ہے، پانی ایک ہے، بارش کا پانی بھی لگا ہے، تمام نظام بھی ایک ہے، لیکن اللہ تیری قدرت ایک ہی پودے کے ذریعے سے تو نے ہر پھل کی مٹھاس کو مختلف کر دیا ہے۔ ایک زمین کے اندر، ایک باغ کے اندر امرود بھی ہیں، سیب بھی ہیں، کیلے بھی ہیں، آم بھی ہیں، تمام کچھ اسی باغ کے اندر ہے۔ ایک ہی پانی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کس قدر بندوں کے لیے نعمتیں کی ہیں اور مزین کر دیا ہے اسے۔ وَظَنَّ اور گمان کر لیا اہلھا اہل زمین نے، پھر اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں دے دے، پھر کیا ہے؟ وَظَنَّ اور گمان کر لیا، گمان کرتا ہے اہلھا اہل زمین والے یہ گمان کر لیتے ہیں، انہم بے شک قادرون وہ قدرت رکھنے والے ہیں، علیہ اس پر، یعنی کہ وہ قدرت رکھنے والے ہیں، اس سے فائدہ اٹھانے پر وہ قدرت رکھنے والے ہیں۔ پکے پھل درختوں کے اوپر موجود ہوتے ہیں، تیز طوفان آیا سب کے سب خراب ہو گئے، سب کے سب برباد ہو گئے، کوئی فائدہ بھی نہیں ان کو ان نے پہنچایا۔ اچھا سیلاب آ گیا، تمام کچھ ہلاک اور برباد ہو گیا۔ راجن پور کے علاقے کے اندر ایک دفعہ میں جمعے کی غرض کے لیے گیا تو ایک ساتھی ایسا بتانے لگا کہ ایک شخص ہمارے علاقے کے اندر ایسا تھا کہ اگر اس کو کہا جائے کہ تم زکوٰۃ دو تو وہ اوپر سے تانو تشنیع کرتا ہے کہ زکوٰۃ کا کیا معاملہ ہوتا ہے، یہ زکوٰۃ کیا چیز ہوتی ہے، اللہ کے نام پہ کیا چیز ہوتی ہے، کیا چیز ہوتی ہے اللہ کے نام پہ۔ تو کہتا ہے کہ وہ اللہ کے نام کے اوپر زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، سب سے زیادہ جائیداد اس بندے کی تھی، سب سے زیادہ مال و دولت کے خزانے اس کے پاس تھے، سب سے زیادہ فصل جو ہے فائدہ مند اس کی تھی، اس نے رات کو تھریشر وغیرہ لگا کے دانے ایک جگہ رکھے ہیں، دانے رکھے ہوئے ہیں، رات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ادھر سے پہاڑوں کی طرف سے وہ سیلاب آیا اور پانی سارا کا سارا اس کے دانوں کو بہا کے لے گیا۔ زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ اللہ نے سمجھا دیا کہ زکوٰۃ یہ ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ گمان کر لیتے ہیں ہم قدرت رکھنے والے ہیں اس پہ فائدہ اٹھانے کی، پکے پھل اگر درختوں کے اوپر لگے ہوں تو وہ آپ کو اس وقت تک فائدہ نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ کی منشا نہ ہو، جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ یہ پکے پھل دیکھ کے تم کہتے ہو کہ یہ سب کچھ ہو گیا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، تم کہتے ہو ہم قدرت رکھنے والے ہیں، تم پکے پھل ہیں، سال ہو گیا فصل تیار ہوئی کو، بس کیا ہے کہ پکڑ کے ہم نے اب منہ کے اندر ڈال کے کھانا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ تم یہ بھی قدرت نہیں رکھ سکتے کہ پکی ہوئی کھیتی کو اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے پکڑ کے تم کھا لو جب تک میری طرف سے کوئی اذن اور حکم نہ ہو جائے۔ تم گمان کر لیتے ہو، بے شک تم گمان کرتے ہو، انہم بے شک قادرون ہم قدرت رکھنے والے ہیں، علیہ اس پر فائدہ اٹھانے کی ہم قدرت رکھنے والے ہیں۔ اتاہا تو اچانک آ گیا، امرنا ہمارا حکم، ہمارا حکم کبھی بھی آ سکتا ہے، آ گیا ہمارا حکم، لیلن رات کو، لیلن رات کو آ گیا، او نہارن اور دن کو۔ یہ کوئی پابندی بھی نہیں ہے کہ رات کو ہی صرف عذاب آنا ہے، یہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ صرف دن کو ہی کوئی عذاب آنا ہے۔ فرمایا کہ آ گیا ہمارا حکم، آ گیا، اب ہمارا فیصلہ آ گیا ہے، اب کوئی بھی اس فیصلے کو نہیں روک سکتا، ہمارا فیصلہ اٹل فیصلہ ہے اور ہمارا فیصلہ ہو گیا ہے۔ فجعلناہا ہم نے یہ لہلہاتی کھیتیاں، یہ
یہ सरसब्ज और शादाब खेतियाँ, फजअल्नाहा, हमने बना दिया इन लहलहाती खेतियों को हसीदन, कटी हुई खेतियों की तरह। ये कहते थे कि हम कोई ज़कात दें, हम कुछ अल्लाह के नाम पे दें, ये अकड़ते थे और गुमान करते थे कि हम इस पे फ़ायदा रखने वाले हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने इन खेतियों को इस तरह मिलिया मेट कर दिया, गोया कि ये इस तरह है कि ये कुछ भी नहीं थे, इस तरह है कि ये कटी हुई खेती की तरह है, यहाँ पे कोई चीज़ भी नहीं थी, यहाँ पे एक ज़र्रा भी मौजूद नहीं था। 29वें सिपारे के अंदर एक बात जिक्र की कि एक वालिद था, उसने अपने बेटों को वफ़ात के वक्त कहा कि तुम अल्लाह के लिए दिया करना, ज़कात दिया करना, इस तरह समझाया। बाप फौत हो गया, बेटों ने कहा कि अब्बा हमारा गरीबों को बड़ी ज़कात दिया करता था, गरीबों की बड़ी मदद किया करता था, तो हम जो है ना वो रात ही रात जो है ना वो हम खेती को काट लेंगे और हम गरीबों से बच जाएंगे, हमारा माल बढ़ जाएगा। हम गरीबों के मुंह के अंदर से लुक़मे खींचने का ये अंजाम होता है। यतीम व मसाकीन, गरीबों से मुंह के अंदर से लुक़मे खींचने का अल्लाह ने अंजाम 29वें सिपारे के अंदर जिक्र फरमाया। ये रात को भाई गुमान करते हैं, सुबह आगाज से पहले हम रात को जाएंगे, आखिरी पहर के अंदर जाके हम कश्त उसको अपनी खेती को काट के हम जल्दी अपने घरों की तरफ ले आएंगे, हम स्टॉक कर लेंगे, हम कहेंगे हमारे पास जो कुछ था हमने दे दिया है, अब हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे दरवाजे पे ना हो, हमारी दहलीज पे ना हो। इन भाइयों ने रात को प्लान बनाया है, सुबह हुई, सुबह का ये पहला पहर जो था उसके अंदर अभी अंधेरा है, ये रात को निकले हैं, जाने के लिए तैयार हैं भाई, चलें अपनी खेती को तलाश करने के लिए। तलाश करते हैं कि कहाँ पे है वो खेती, कहाँ पे है वो चीज़ जो जहाँ पे हमारी खेती थी। तो ये भाई एक दूसरे से कहते हैं यार हमारी खेती कोई इस ज़मीन पे नहीं थी, यार वो उस ज़मीन पे नहीं थी। गोया कि उन्होंने अगर इस तरह जुल्म किया, अल्लाह ताला ने उनकी खेती को इस तरह कर दिया कि वो पहचान भी नहीं सकते थे कि यार ये हमारी ज़मीन है, कि ये है सारी फल फसल पकी हुई है, अब सिर्फ काटना है। लेकिन इस कदर इन्होंने जुल्म किए, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम इस पर कुदरत रखते हो कि हम फ़ायदा उठा लेंगे, तुम क्या कुदरत रखते हो जब तक मेरी तरफ से कोई मंशा ना नाजिल हो जाए। तुमने गरीबों के मुंह के अंदर से लुक़मे छीने, अल्लाह ताला ने सारे माल को ही बर्बाद कर दिया है, कुछ भी नहीं फ़ायदा दिया। हमारा हुक्म रात को भी आ सकता है, दिन को भी आ सकता है। फजअल्नाहा, हमने लहलहाती खेती को बना दिया, सीजन कटी हुई खेती की तरह बना दिया। सोशल मीडिया का दौर है, अब वाबस्ते हैं, देखते हैं यार एक बिजली की तार गिरी, नीचे कोई काफ़ी भैंसें खड़ी हुई थी, सारी की सारी बर्बाद हो गई। एक टाली का दरख्त है बड़ा सारा, उसकी एक टहनी टूटी, नीचे कोई 5-7 जो भैंसें ठहरी थी सब की सब जो हैं वो उधर ही मौके पे मर गई। अब कल परसों का वाक़या ये लाहौर का के तकरीबन 2 कम 70 के करीब भैंसें एक पानी के अंदर नहा रही थी और बिजली की तार नीचे गिरी है, उसके अंदर करंट था और 2 कम 70 की 70 भैंसें वहीं पे बर्बाद हो गई हैं। ये लहलहाती खेती जिनको तुम सब कुछ समझते हो, ये सब कुछ बर्बाद होकर रह जाएगा। ये तो वाक़या मेरी आंखों के साथ देखा हुआ है। सत्याना में हम पढ़ते थे, एक पेट्रोल पंप था एक शख्स का, हमारे उस्ताद उसे समझाते थे कि यार तू अल्लाह के नाम पे दिया कर, तू अल्लाह की बगावतें ना दिया कर, अल्लाह ने तुझे दिया है तो अल्लाह के रास्ते के अंदर खर्च किया कर। वो कहता था कि ये तो मेरी मेहनत है, मैंने अपने हाथों से कमाई कर करके ये पेट्रोल पंप तामीर किया है, तो ये कौन सा है। यकीन जानिए कि दिन तब्दील होने की देर थी और कुछ ही दिनों के बाद उसी पेट्रोल पंप का मालिक वहाँ पे मजदूर की हैसियत से वो पेट्रोल बेच रहा था, मजदूर की हैसियत से। अल्लाह ताला इस तरह दिनों को फेर देता है। वह तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास, ये दिन है, ये जवानी है, ये ज़िंदगी है, इनकी कदर करो, सीखो। ये दिन तब्दील होते इनका कोई पता भी नहीं लगता। ये खेतियाँ ये अल्लाह ताला इस कदर बर्बाद कर देता है। देखें घराने, क्या पता होता है ज़िंदगी का। एक वीडियो देखी कि उसके अंदर 11 जनाजे एक ही घर के अंदर से उठे हैं, 11 जनाजे एक ही घर के अंदर से गुजर जाएं। एक मैयत घर के अंदर पड़ी हो तो बंदा हैबत हो जाता है, डर जाता है, कई सालों तक उसका गम नहीं जाता। 11 जनाजे एक एक घर से निकल रहे हैं। क्या ये अल्लाह ताला ने कटी हुई खेतियों की तरह नहीं बना दिया? घर वीरान हो गए हैं, सब कुछ मालो दौलत, बैंक बैलेंस, ज़मीनें, सब कुछ पड़े का पड़ा रह गया है, सब कुछ बर्बाद हो गया है। कान गोया के लम तगना नहीं थी मौजूद बिलमसी गुज़श्ता कल, यहाँ पे तो कोई रहता ही नहीं था, यहाँ पे तो कोई बसता ही नहीं था, यहाँ पे तो किसी ने कोई बीज नहीं डाला था। इस तरह अल्लाह ताला खेती को कर देते हैं। कज़ालिका, इसी तरह नुफस, हाँ जी, बिलमसी गुज़श्ता कल
कज़ालिका इसी तरह नुफस्सिलु हम खोल खोल कर बयान करते हैं। कौन सी पेचीदगी है, कौन सी मंतक है जो समझ नहीं आती, फरमाया इसी तरह हम खोल खोल कर बयान करते हैं, अल आयाती अपनी आयात को बयान करते हैं, लिकौमिन ऐसे लोगों के लिए या तफक्करून जो गौर व फिक्र करते हैं, जो जानने की सलाहियत रखने हैं, जो तड़प रखते हैं कि हमें कुछ फहम हासिल हो जाए, हम कुछ सीख लें, उनके लिए ये फ़ायदा मंद होती है। वल्लाहु और अल्लाह ताला यदउ बुलाता है इला दारिस सलामी सलामती के घर की तरफ बुलाता है। अल्लाह ताला सलामती के घर की तरफ बुलाता है। सुभान अल्लाह। दारुस सलाम से मुराद ये जन्नत का घर मुराद है, यहाँ पे मुराद जन्नत है। दारुस सलाम एक जन्नत का दरवाज़ा भी कह दिया गया है और जन्नत का दूसरा नाम भी दारुस सलाम कह दिया गया है। वल्लाहु अल्लाह ताला यदउ बुलाता है बंदो आ जाओ। बंदे आज देखें ना, अल्लाह ताला बुला रहे हैं सलामती के दरवाज़े की तरफ। आज यूनिवर्सिटियों वालों ने भी अपना बोर्ड बनवा के लगवा दिया है और स्कूलों वालों ने भी, कॉलेजों वालों में भी। वहाँ पे देखें कि उनके पास बिठाने के लिए, लड़कों को बिठाने के लिए उनके पास जगह नहीं होती। वो अपनी यूनिवर्सिटियों में ऐसे बच्चों को दाखिल करते हैं जिनके 90% से बुलंद नंबर हों, लेकिन अल्लाह की यूनिवर्सिटी के अंदर आने के लिए 90% नंबर का होना ज़रूरी नहीं है। वल्लाहु और अल्लाह ताला की यूनिवर्सिटी यदु बुला रही है इला दारुस सलाम, दारुस सलाम की तरफ बुला रही है। दुनिया और आखिरत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जन्नत की यूनिवर्सिटी है जिसकी तरफ अल्लाह ताला बुला रहे हैं। दुनिया की यूनिवर्सिटियों की तरफ भागते जाते हो, उधर पैसा भी खर्च करते हो, लेकिन जन्नत के लिए क्या किया है? अल्लाह की यूनिवर्सिटी बुला रही है और अल्लाह ताला खुद बुला रहे हैं। वल्लाहु और अल्लाह ताला यदउ बुलाता है इला दारिस सलामी सलामती के घर की तरफ बुलाता है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम दोनों आपस के अंदर बात कर रहे हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बयान की कि ये दोनों आपस के अंदर, ये दोनों फरिश्ते बात कर रहे हैं। एक बादशाह है, उसने एक अजीम महल तामीर की है, उसने अच्छे खानों का एहतमाम किया है, फिर लोगों को दावत दी है। जो उसके अंदर, उस महल के अंदर आया उसने खाना खा लिया है, जो उसकी दावत पे नहीं आया उसने खाना नहीं खाया। सहाबा किराम परेशान हो गए कि माना नहीं समझ आया, मतलब नहीं समझ आया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो बादशाह वो अल्लाह ताला है जिसने एक महल की सूरत के अंदर मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है। ये महल मैं हूँ और मैं लोगों को बुलाता हूँ, दारुस सलाम की तरफ बुलाता हूँ, जन्नत के खानों की तरफ बुलाता हूँ, जन्नत की पुकारों की तरफ बुलाता हूँ, जन्नत के रस्तों की तरफ बुलाता हूँ। वो रास्ते, वो जो इस दरवाजे के अंदर और इस महल के अंदर जो मेरी इताअत के अंदर आ गए हैं, वो समझो कि वो दाखिल हो गए हैं, उन्होंने खाना भी खा लिया है, वो उस महल के अंदर ठिकाना पजीर भी हो गए हैं। यानी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की मिसाल समझाइए कि किस कदर इताअत करनी और फरमाबरदारी करनी है कि वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दारुस सलाम की तरफ बुलाते हैं। वह यहदी और वो अल्लाह हिदायत देता है, मैं यशाउ जिसे चाहता है, इला सिरातिल मुस्तकीम सीधे रास्ते की तरफ अल्लाह ताला जिसे चाहता है हिदायत देता है। लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए अहसनु जिन्होंने नेकियां की, हुस्ना नेक बदला है, व ज़ियादतुन और ज़्यादा है। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला ने पहले जन्नत का तज़किरा किया और आगे अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों की सिफत बयान की और नेक बंदों के लिए कहा लिल्लज़ीना वो लोग आसनु जो नेकियां करते हैं, इबादतें करते हैं, रोज़े रखते हैं, जो सदक़ात खैरात करते हैं, अल्लाह की राह के अंदर खर्च करते हैं, हुस्ना नेक बदला है। नेक बदले से मुराद क्या है? अल्लाह ताला उनको नेक बदला जन्नत देगा। व ज़ियादतुन और ज़्यादा क्या होगा? क़यामत का दिन होगा। अल्लाह ताला फरमाएंगे मेरे बंदो मैंने तुमसे एक वादा किया था जो मैंने पूरा करना है। ये जन्नती लोग बहुत खुश होंगे और कहेंगे अल्लाह तेरी इतनी बड़ी जन्नत का इतना बड़ा ठिकाना तूने दे दिया, इससे बड़ी भी कोई नेमत हो सकती है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सही हदीस है कि एक शख्स ऐसा है कि जिस शख्स का फैसला हो गया कि इस शख्स ने जहन्नम की तरफ जाना है, जिस शख्स का फैसला है कि इसने जहन्नम की तरफ जाना है, फैसला हो गया, तो अल्लाह ताला इस बंदे को बुलाते हैं और ये अल्लाह ताला से कहता है अल्लाह दुनिया के अंदर तूने मेरे ऐबों पे पर्दे डाला रखा है, अल्लाह आज भी तू मेरे ऐबों पे पर्दा डाल दे। अल्लाह कहेंगे मेरे बंदे तू चाहता क्या है? ये कहता है कि बस अल्लाह वो जो जहन्नम के गड़े हैं और जहन्नम के जो अंगारे हैं, जो जहन्नम के शोले हैं, अल्लाह उसकी तरफ से मुंह फेर के, जहन्नम की तरफ से मुंह फेर के मेरा रुख जो है वो तू जन्नत की तरफ कर दे। अल्लाह ताला फरमाएंगे ठीक है, तेरा रुख जो है वो जन्नत की सड़कों की तरफ कर देते हैं। ये जन्नत की सड़कों के ऊपर बैठा हुआ फिर कुछ दिन बाद अल्लाह के पास आएगा और कहेगा अल्लाह
تو نے جنت کے راستوں پہ پہنچا دیا ہے، میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا اللہ بس جہنم کے راستوں سے پھیر کے تو مجھے جنت کا کوئی رستے کے اوپر تو بٹھا دے، بس یہی کام کر دے۔ پھر آیا کہتا ہے کہ اللہ دنیا میں بھی بڑے وعدہ خلافیاں تیرے ساتھ کی تھیں، آج پھر تیرا بندہ ہو کے پھر ایک وعدہ خلافی کرنے لگا ہوں، اللہ مہربانی کر یہ جو جنت کے راستوں کے اوپر جو درخت ہیں ان میں سے ایک درخت کے سائے کے نیچے، ایک درخت کے سائے کے نیچے جو ہے وہ تم مجھے بٹھا دو، ایک سائے کے درخت کے سائے کے نیچے تم مجھے بٹھا دو۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے میرے فرشتوں ٹھیک ہے، اس کو ایک درخت کے سائے کے نیچے جا کے بٹھا دو۔ یہ دیکھتا ہے جنت کے عظیم درخت اور جنت کی عظیم سڑکیں، یہ بیٹھا ہوا جنت کے دروازوں کو دیکھتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے، اور پھر کچھ دن گزرے اللہ کے پاس پھر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تیرا نافرمان بندہ، اللہ دنیا میں توبہ کر کر کے گناہ کرنے والا اور پھر توبہ کرنے والا، پھر توبہ کرنے والا، اللہ وہی گناہ گار بندہ ہوں، تیرا نافرمان بندہ ہوں، اللہ تجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اب میں کسی چیز کا سوال نہیں کروں گا، لیکن اللہ میں پھر تیرے در کے اندر، پھر تیرے کٹہرے کے اندر پھر ایک سوال لے کے آیا ہوں۔ یہ دیکھیں اللہ کی محبت نہیں تو اور کیا ہے، بندہ نافرمانیوں پہ تلا ہوا ہے اور اللہ معاف کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، اس سے بڑی محبت کوئی ہو سکتی ہے؟ یہ بندہ کہے گا اللہ جنت نہ دے لیکن جنت کی چوکھٹ کے اندر دروازے کے اوپر بٹھا دے، یہ جنت کی چوکھٹ کے اوپر اللہ تو اپنے دروازے کے اوپر بٹھا دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہیں گے میرے فرشتوں ٹھیک ہے، ان کو تم جنت کی اس چوکھٹ کے اوپر تم اس کو بٹھا دو۔ یہ بیٹھا جنت کے دروازوں کو دیکھتا ہے، وہاں پہ جنت کی سڑکوں پہ بیٹھا ہوا وہ جنت کے راستوں کے درخت دیکھنا ان کا صبر نہیں ہوا، اور یہ تو جنت کے دروازوں کے اوپر پہنچ گئے۔ اب جنت کے دروازے کتنے عظیم ہوں گے اور کیسے ہوں گے، یہ پھر اللہ کے دروازے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے اللہ اس دروازے کے اندر سے میں نے اللہ تیری جنت کے محلات کو دیکھا ہے، اللہ یہ میں نے دودھ کی شہد کی نہریں اور جنت کے نظام کو دیکھا ہے، اللہ تم مہربانی کر کہ مجھے جنت کے اندر کھڑا ہونے کی کوئی جگہ ہی عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اے بندے تو وعدہ بھی مجھ سے کرتا ہے اور حکم بھی میرا نہیں مانتا اور نافرمانیاں بھی میری کرتا ہے۔ یہ کہے گا اللہ بس آخری دفعہ آئندہ بعد نہیں آؤں گا، مجھے جنت کے اندر کھڑا ہونے کی ایک جگہ عطا فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ فرشتوں اس کو فلاں گھر جو ہے نا اس کو دے دو، اس کو چابیاں تھما دی جائیں گی، یہ اپنا دروازہ کھولنے کے لیے پہنچے گا دروازے کے اوپر، جنت کا دروازہ کھول رہا ہوگا، ابھی اس لاک کو کھولا نہیں ہوگا، چابیاں ہاتھ کے اندر ہوں گی، اور یہ کہے گا یار اللہ سے مانگنا ہے تو اللہ کی رحمت کا سوال کر، تو اپنی عقل کے دوڑے کیوں دوڑاتا ہے؟ اس نے تالا نہیں کھولا اور پھر اللہ کے پاس پہنچ گیا۔ دیکھیں اللہ رحیم کتنا ہے، اللہ کی محبت کتنی ہے، اللہ تعالیٰ کس طرح نیکیوں کا کس طرح نیک بدلہ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی کیا ہی کہنے ہیں۔ یہ بندہ کہتا ہے اے اللہ اب حرف آخر بات ہے کہ آئندہ بات تیرے پاس نہیں آؤں گا، بس ایک ہی سفارش کرنے آیا ہوں اور ایک ہی بات کرنے آیا ہوں، ایک ہی بات منوانے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کہیں گے میرے بندے بتا تو صحیح مانگتا کیا ہے؟ یہ کہے گا کہ اللہ اور کچھ بھی نہیں چاہیے، بس اس طرح کر کہ مجھے اپنی رحمت عطا فرما دے۔ پہلے اپنی عقل کے ذریعے سوچتا رہا کہ یہ کر دے یہ کر دے یہ کر دے، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندے تو پہلے ہی مجھ سے اپنی رحمت کا سوال کرتا جا، میں نے تجھے اپنی رحمت بھی عطا کر دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جس کو سب سے آخر کے اندر جنت الاٹ کی جائے گی، جس کے نام کے اوپر جنت کی زمین الاٹ کی جائے گی، جس کے حصے کے اندر جنت کا وہ گھر آئے گا، اس کی پتہ ہے لمبائی اور چوڑائی کتنی ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جتنی زمین ہے کرۂ ارض، یہ جتنی بھی زمین ہے اور جہاں جہاں پہ زمین ہے، پاکستان کیا، انڈیا، امریکہ کیا، سعودی عربیہ کیا، دنیا کی ہر زمین جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور اس کو زمین کہا جاتا ہے، فرمایا کہ اس کے 10 حصے کر کے اس کو دگنا کر لیا جائے اور 10 حصے ڈبل کر لیا جائے، اس اکیلے بندے کا محل جو ہے جنت کے اندر اس کا محل ہوگا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ نیکیوں کا بدلہ حسنہ کس طرح دیتے ہیں، یہ اللہ کی محبت نہیں تو اور کیا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں دے دیں گے اور آگے فرمایا وَزِيَادَةٌ، اور اس سے بھی زیادہ دیں گے، اللہ اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ اپنے فقیر بندے کو، اپنے لاچار بندے کو تو نے اپنی جنت دے دی ہے، اپنی جنت کے مزے دے دیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار دے دیا ہے، اصحاب کا ساتھ دے دیا، اللہ اس سے ایک بڑی کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرمائیں گے کہ میں نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ میں نے پورا کرنا ہے، یہ بندے ٹھہرے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ
اپنا پردہ سامنے سے ہٹا لیں گے اور اللہ تعالیٰ کو یہ بندے براہ راست دیکھ رہے ہوں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح آج 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہوئے تمہیں کوئی دقت اور پریشانی محسوس نہیں ہوتی، اسی طرح مومن بندوں کو قیامت کے دن جو ہے کوئی بھی پریشانی نہیں پہنچے گی۔ حسنہ بدلہ بھی اچھا ہے، وہ زیادتن اور نیکی بھی اچھی ہے، اور بھی کر کے دیا ہے، اپنا دیدار بھی نصیب کیا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں سے فرما دے۔ الی دار ولا یرحق، اور نہیں ڈھانپے گی وجوہہم، ان کے چہروں کو۔ اچھا، نیک لوگوں کا ذکر کر کے ساتھ ہی ان برے لوگوں کا بھی ذکر کر دیا ہے۔ ولا یرحق، اور نہیں ڈھانپے گی وجوہہم، ان کے چہروں کو، قطرن، کوئی بھی سیاہی، ولا ذلتن، اور نہ ہی کوئی رسوائی، ان کے منہ کالے کر دیے جائیں گے۔ یہ سامنے فرمایا ولا یرحق، اور نہیں ڈھانپے گی کوئی چیز، کوئی بھی پردہ نہیں ہے، کوئی ماسک نہیں ہے۔ فرمایا کہ وجوہہم، ان کے چہروں کو کوئی چیز بھی نہیں ڈھانپ سکے گی، قطرن، ان کے چہروں پہ اوپر سیاہی مل دی جائے گی، ولا ذلتن، اور نہ ہی رسوائی ہوگی، ولا یرحق، اور نہ ڈھانپے گی ان کے چہروں کو سیاہی، ولا ذلتن، اور نہ ہی ذلت ان کے چہروں کو ڈھانپ سکے گی کوئی چیز۔ ان پہ ذلت اور رسوائی ان کے منہ کے اوپر لکھی ہوگی کہ یہ ذلیل لوگ ہیں، یہ اللہ کے ناپسندیدہ لوگ ہیں، ان کے وجودوں سے پتہ لگ رہا ہوگا۔ اولئک، یہی لوگ، اصحاب الجنتی، جنت والے۔ یہاں پہ درمیان کے اندر ان لوگوں کا ذکر کیا، لیکن اس کا تعلق وزیادۃ اولئک اصحاب الجنتی، اولئک یہی ہیں لوگ، اصحاب الجنتی، جنت والے۔ یہاں پہ دو باتیں ہیں کہ قیامت کے دن جو ہے ولا یرحق، اور نہ ڈھانپے گی وجوہہم، ان کے چہروں کو، قطرن، کوئی بھی سیاہی، ولا ذلتن، اور نہ ہی کوئی رسوائی۔ اگر ہم اس کا تعلق جہنمی لوگوں سے بنائیں وہ میں نے بات کر دی ہے، اگر اس کا ہم جو ہے وہ جنتی لوگوں کے ساتھ اگر اس کا ہم تعلق بنائیں تو اس طرح ہوگا کہ جنتی لوگوں کے چہروں کے اوپر نہ کوئی رسوائی ہوگی اور نہ ہی کوئی ذلت ہوگی، اس دن ان کو کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ اولئک، یہی ہیں لوگ، اصحاب الجنتی، جنت والے، ہم وہ فیہا، اس میں خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ اس جنت کے اندر رہیں گے۔ ترجمہ دوبارہ دیکھ لیں۔ انما، صرف مثل الحیات دنیا، دنیا کی مثال، کما، ان اس پانی کی طرح ہے، انزلنہ، ہم نے نازل کیا ہے، من السماء، آسمان سے، فاختلط، پھر مل جل گئی بھی، اس کے ذریعے سے، نبات الارض، زمین کی پیداوار، مما، اس چیز سے، یاکلو، جو کھاتے ہیں انسان، والانعام، اور چپائیں، حتیٰ کہ اذا، جب، اخذت الارض، جب پکڑ لی زمین نے، زخرفہا، اپنی رونق، وزینت، اور مزین ہو گئی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح زمین کو رونق کی ہے اور جس طرح اس کو اچھا بنایا ہے اور مزین کی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے ایک جوانی بھی زینت بنائی ہے اور خوش قسمت بنائی ہے۔ وہ خوش نصیب ہیں جو بندے جو اپنی جوانی کی قدر کر کے اپنے اللہ کے راستے کے اندر بتاتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں، میں پیارا ہوں اللہ کا، میں اللہ سے محبت، میں اللہ سے پیار کرنے والا ہوں۔ فرمایا الشاب الطائب حبیب اللہ، جو نوجوان جوانی میں آ کے اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ اپنی زندگی کے اندر کوئی شیڈول بنائے، اپنی زندگی کا کوئی مقصد بنائیں کہ ہم نے کچھ کرنا ہے، کوئی ٹارگٹ بنائیں، اپنا آپ محاسبہ کریں، یومیہ طور پہ آپ سوتے ہوئے لیٹیں کہ دیکھیں کہ آج میں نے اللہ کے لیے کیا کیا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے کٹہرے کے اندر لے کے آئیں، تہجد کا اہتمام ضروری کر لیں۔ آپ جو کچھ مانگنا چاہتے ہیں نا، جو کچھ لینا چاہتے ہیں، تہجد کی 2 رکعتیں پڑھ کے اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے لگاتار دعا مانگنا شروع کر دیں۔ جو کچھ آپ کو چاہیے اللہ تعالیٰ وہی آپ کو عطا کر دے گا، وہی آپ کو اللہ عطا کر دے گا۔ وزینت، اور مزین ہوگی، وزنا، اور گمان کر لیا، اہلہا، اہل زمین نے، انہم، بے شک وہ، قادرون، قدرت رکھنے والے ہیں، علیہا، اس فائدہ اٹھانے پر۔ جس طرح جوانی کی ذکر کیا ہے، جس طرح زمین والے یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پہ فائدہ اٹھانے والے ہیں، اس طرح نوجوان کیا کہتے ہیں کہ ہم اپنی جوانی سے فائدہ اٹھانے والے ہیں۔ یار جوانی تو مستانی ہوتی ہے، جوانی دیوانی ہوتی ہے، اس کا فائدہ اٹھا لو، جو کچھ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ فحاشی کو عام کر کے، بدکاری کو عام کر کے اپنے لیے عذاب کمانا ہے، اپنے آپ کو فتنوں میں مبتلا کرنا ہے۔ تو یاد رکھیں جس طرح یہ دنیا ہمارے لیے فتنہ ہے، اور جوانوں کے لیے جوانی بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہوتی ہے۔ اگر اس کو پاکیزگی اور پاکی دامنی کے اندر گزار کے جائیں، اللہ کی قسم قیامت کے دن بندہ یہ کہہ سکتا ہے اللہ جوانی کے عالم کے اندر جب شبابت اپنے عروج پہ تھی، جب لوگ گناہ کی بھی دعوت دیتے تھے، فنکاری بدماشی کی بھی دعوت دیتے تھے، لیکن اللہ میں نے تیرے دین کو نہیں چھوڑا، اللہ میں نے تیری شریعت کو نہیں چھوڑا۔ شاید ہو سکتا ہے کہ اسی عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بخشش فرما دیں اور بخشش ہو سکتی ہے۔ عطاہا، تو اچانک آ گیا، امرنا، ہمارا حکم آ گیا، لیلن، رات کو، او نہارن، دن کو، ہمارا حکم آ گیا، رات کو سوئے پڑے ہیں فالج ہو گیا ہے، آنکھوں سے بینائی چلی گئی ہے، بولنے
بولنے کی گویائی ختم ہو گئی ہے، سماعت کا آلہ ختم ہو گیا ہے، رات کو بھی دن کو بھی، فجعلنا پھر ہم نے بنا دیا ان لہلہاتی کھیتیوں کو حسیدن کٹی ہوئی کھیتیوں کی طرح، یہ لہلہاتی جوانیوں کو اللہ نے کٹی ہوئی کھیتیوں کی طرح بنا دیا، گویا کہ یہ پڑے ہوئے ہیں بستروں پر، ان کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے، گویا کہ لم تغنا نہیں تھی موجود بلمسی، گزشتہ کل یہ بندہ ادھر موجود ہی نہیں تھا، دفنا کے آ گئے، نظام پیچھے چلتا رہے گا، نظام نہیں رکتا، دنیا کے یہ کاروبار نہیں رکتے، دنیا کی یہ تمام چیزیں نہیں رکتی، یہ چلتی رہیں گی، تجھے دفنا کے آ گئے، گویا کہ اس طرح تھا کہ کل تو تھا ہی نہیں ادھر، تیرا نام و نشان لینے والا بھی کوئی بندہ نہیں ہوگا، کذالک اسی طرح نفصلو ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، الآیات اپنی نشانیوں کو، لقوم ایسے لوگوں کے لیے یتفکرون جو غور و فکر کرتے ہیں، واللہ اور اللہ تعالیٰ یدعو بلاتا ہے الی دار السلامی جنت کی یونیورسٹی دار السلام کی طرف اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں، وہ یہدی اور وہ ہدایت دیتا ہے من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، الی صراط المستقیم سیدھے راستے کی طرف، للذین ان لوگوں کے لیے احسنوا جنہوں نے نیکیاں کی، الحسنى نیک بدلہ ہے، وزیادۃ اور زیادہ دیدار الہی ہے، ولا یرحق اور نہیں ڈھانپے گی ان کے چہروں کو قطر سیاہی، ولا ذلت اور نہ ہی رسوائی، اولئک یہی ہیں لوگ اصحاب الجنت جنت والے، ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ ہمیشہ اس جنت کے اندر رہیں گے۔ کس بھائی کو اس لحاظ سے کوئی بات بھی سمجھ نہیں آئی تو وہ برائے کرم پوچھ سکتا ہے۔ آ گئی ہے، سب کو سمجھ آ گئی ہے، سب کو سمجھ آئیے، قطر ان کا معنی کیا ہے؟ ہاں جی اسد اللہ، قطر ہیں سیاہی، سیاہی ترجمہ ہے، ٹھیک ہے، ہاں جی، ولا ذلت، ہاں جی، اور نہ ہی کوئی، ہاں جی، رسوائی، اور نہ ہی کوئی رسوائی ہوگی۔ اچھا دار السلام سے کیا مراد ہے؟ دار السلام جو ادارہ ہے پاکستان کا وہ مراد ہے؟ ہاں کیا مراد ہے؟ دار السلام سے کیا مراد ہے؟ صرف یہ پوچھا ہے، دو باتیں کی تھیں، ہاں جی، ایک اور بات جنت کا دروازہ، دو باتیں کی ہیں کہ جنت کا نام ہے اور یہ جنت کا دروازہ ہے، دو باتیں اس غرض سے کی ہیں، تو یہ باتیں ذہن کے اندر رہنی چاہیے اور ہونی چاہیے۔ اچھا وزیادت ان سے کیا مراد ہے؟ مثلا اللہ تعالیٰ کیا وزیادت، ہاں جی، وزیادت اور زیادہ دے گا، سب سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کا دیدار ہی ہو سکتا ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہو سکتا۔ کسی بھائی کو اس لحاظ سے کچھ سمجھ نہیں آئی وہ پوچھ لے، ایک مرتبہ سارا ترجمہ دہرا لیں جو پڑھا ہے، جو معنی نہیں آتا وہ پوچھ لیں۔ جی جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 عبداللہ بھائی 70 روپے جمع کروا دیو، تساں بھی 70 روپے جمع کروا دیو، آپ میں سے ایک بھائی 70 روپے جمع کروا دیں، 70 لفظ ہم نے پڑھے ہیں آج۔ آپ نے لکھا ہے 70 روپے بنا دو، ہاں جی، ایک بھائی نے لکھا ہے، دونوں میں سے خود فیصلہ کر لیں، جمع کروا دیں 70 روپے، جتنے لفظ پڑھیں گے جس کا نہ ہوگا وہ اتنا پیسے دے دے گا، چلو اس کو دقت ہوتی ہے لکھنے میں، چلو پیسے دینے میں نہیں ہو گئی، نہیں رٹا نہیں لگتا، صحیح اصل سارا لکھ دے رہے گا، نہیں ایویں یاد تھے، چلو تو اکو رٹا لگ وینے ٹھیک ہے، لیکن جرمانہ تے دیو۔ قدم صدقین کا کیا مطلب ہے؟ قدم صدقین کا کیا مطلب ہے؟ غلط ہے، قدم صادق سچا، 70 روپے جمع 140 روپے ڈونگے بھرا دیو، آپ میں سے ایک بھائی جو ہے نا وہ 70 روپے وہ بھی جمع کروا دے، تساں بھی دیو 70 روپے جرمانہ، لکھی بتو تساں لکھا ہے آپ نے، ہر لفظ کا آتا لکھ کے آنا ہے، دو آپ نے لکھا ہے 70 روپے جمع کروا دو، نہیں یہ قانون ہے جی، قانون ہے کہ لکھ کے آنا ہے، لکھ کے آنا ہے، 3 آیات کوئی زیادہ نہیں ہے، بتا دیں گے 70 روپے جرمانہ جمع، آپ کی سفارش کے اوپر ٹھیک ہے، ہم کچھ کر لیتے ہیں لیکن مکمل معاف نہیں کرتے، ہم کچھ کمپرومائز کر لیتے ہیں،
کچھ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس طرح ہر بات جو ہے نا وہ دوسروں کی نہیں ماننی چاہیے، کچھ اپنے بھی منوانی چاہیے. پہلی نہیں ہے جی، پہلی نہیں ہے، جب سے شروع ہوا ہے فہم دین کورس میں روزانہ کہتا ہوں لکھ کے آنا. چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ، کل سے ہر بندہ بھائی ہیں، دو ہے ایک ہے، جتنے لفظ ہیں نہ لکھے ہوں گے جرمانہ ہوگا. ٹھیک ہے ہاں جی انشاءاللہ دیکھ لیں. ہاں جی ہاں انشاءاللہ پھر مٹھائی کھائیں گے. ہاں جی ہاں جی ہاں جی جلدی کھول لیں، حدیث کی کتاب کھول لیں جلدی. ہاں جی حدیث زبانی سنا دیں ماجد بھائی، حدیث جلدی زبانی سنا دیں. ہاں جی انزلہ بھائی زبانی حدیث، راوی کا نام بھی لیا کریں. ہاں جی راوی کا نام بھی سنائے گا. اچھا آپ بتا دیں کہ کن کے دور کے اندر ان کو گورنر مقرر کیا گیا تھا سب سے پہلے شام کے اندر؟ اچھا پھر اس کے بعد کہاں پہ مقرر کیا گیا تھا ان کو؟ ہمس کے اندر، فلسطین کے اندر؟ ہمس کے اندر کیا گیا تھا. اچھا ہمس کے بعد کہاں کیا گیا تھا؟ فلسطین کے اندر کیا گیا تھا. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے بعد آپ کوئی بات بتا دیں سورۃ فاتحہ کے حوالے کے ساتھ کہ یہ حکم ہے کہ سورۃ فاتحہ آپ نے پڑھنی ہے، اور قرآن مجید کا حکم ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تم خاموش رہو، جبکہ یہ حدیث تو اس کے متعارض آ گئی ہے، جبکہ قرآن و حدیث آپس کے اندر متعارض نہیں ہے. کیا حل ہوگا اس کا پھر؟ ہاں جی کہ نہیں؟ ہاں جی ہاں جی ہاں جی بس آپ بتائیں. ٹھیک ہو گیا ہے، بات سمجھ میں آ گئی ہے. اچھا آپ بتا دیں خداج کا کیا معنی ہے؟ ہاں جی تو اس کا تعلق نماز کے ساتھ کیسے ہے؟ ہاں جی ہاں جی ناقص نماز ہو جاتی ہے. اچھا آپ یہ بات بتا دیں کہ یہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ یہ آیت جو ہے مکہ میں نازل ہوئی ہے مدینہ؟ اور نماز کہاں پہ ہوئی تھی؟ نماز فرض کہاں پہ ہوئی تھی؟ تو پھر کیا ہو گیا؟ چار رکھتے ہو گئی تھی مکہ میں، پہلے نماز فرض تھی. اچھا ہم نے کوئی نام لیا تھا کسی بندے کا جس نے اپنے جنازے کے وقت کہا تھا؟ ثناء اللہ کیا؟ امر تسری ہیں؟ ٹھنڈا پانی؟ پانی کیا ہے؟ پانی پتی. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہم نے کچھ اور بات کچھ ہے، ایک بات رہ گئی ہے کچھ ہاں عموم اور تخصیص والی بات. اس کے علاوہ بھی ایک بات رہ گئی ہے لا صلاۃ سے. لا کون سا ہے؟ ہاں جی لا نفی کمال کا ہے، لا نفی جمال کا ہے. لا نفی جنس کا ہے. لا نفی جنس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہاں جی ہاں جی
لا ان کی کیا مراد کیا ہے؟ نہیں تو مراد ہے، نفی سے مراد تو نہیں ہے، لا نفی جنس سے کیا مراد ہے؟ ہاں جی، ہر چیز کی نفی ہو گئی ہے، کوئی بھی ایسی نماز نہیں ہوگی۔ اچھا چلیں آگے دیکھ لیں، امام کی پوری اقتدار کی جائے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ یاد رکھیں کہ ہم نے جو پڑھا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفرت اور چیڑ اس وجہ سے ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ حدیث کے محافظ یہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے وہی نوٹ کر لیتے تھے۔ یہ رفع دین کی حدیثوں کے اندر، آمین بالجار کی حدیثوں کے اندر، فاتحہ کی حدیثوں کے اندر، قدم سے قدم ملانے کی حدیثوں کے اندر سب سے زیادہ روایات اور اکثر روایات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہوتی ہیں۔ اسی لیے یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غیر فقیہ کہہ کے کتنا بڑا جرم کماتے ہیں۔ اچھا سب سے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر ان کو مفتی مقرر کیا گیا تھا۔ اچھا جو مفتی ہوتا ہے اسے سمجھ نہیں ہوتی دین کی، وہ غیر فقیہ ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ مفتی ہیں، آپ نے صرف فتویٰ دینا ہے بیٹھ کے، کوئی لوگ آئیں گے آپ نے مسئلہ بتانا ہے، آپ یہ ان کے اوپر فقاہت نہیں ہے تو اور کس کی فقاہت ہو سکتی ہے؟ وہ بھائی جن کو مفتی مقرر کیا جا رہا ہے، جس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر مفتی مقرر کیے گئے، وہ سب سے پہلے سب سے اچھے مفتی ہیں۔ حضرت مروان رحمہ اللہ کے زمانے کے اندر ان کو مدینہ کا گورنر مقرر کیا گیا۔ جو گورنر مقرر کیا گیا تھا وہ عام نہیں ہوتا تھا، مروان رحمہ اللہ کے دور کے اندر ان کو گورنر مقرر کیا گیا تھا، اور ایک کم 60 ہجری کے اندر جو ہے نا انہوں نے وفات پائی ہے، ایک کم 60 ہجری کے اندر ان کی وفات ہے، اور بقیع الغرقد کے اندر ان کو دفن کیا گیا ہے، بقیع الغرقد کے اندر ان کو دفن کیا گیا ہے، پھر نہ کہنا بتایا نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام ہے حضرت عبد الرحمن بن صخر الدوسی رحمہ اللہ، عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنا یاد کر لیں، عبد الرحمن بن صخر، عبد الرحمن بن صخر دوسی، لکھ دوں صخر دوسی، ہاں جی، عبد الرحمن بن صخر دوسی۔ یہ لقب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیا تھا، یہ بلیوں سے زیادہ پیار کرتے تھے اس لیے ان کو ابو ہریرہ کہہ دیا گیا۔ اب ان کی سیرت شروع ہونے لگ پڑی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما بے شک جو الامام
بے شک بنایا گیا ہے امام لیجتم تاکہ اس کی اقتدار کی جائے بھی اس کی، فَإِذَا پھر جب کبرا وہ تکبیر کہے اللہ اکبر کرے، فَكَبِّرُوا پھر تم بھی اللہ اکبر کرو، وَإِذَا قَرَأَ اور جب وہ پڑھے فَانصِتُوا پھر تم خاموش رہو، فَإِذَا کبرا جب وہ تکبیر کہے تو تم نے تکبیر کہنی ہے، وَإِذَا قَرَأَ اور جب وہ قرات کرے فَانصِتُوا پھر تم نے خاموش رہنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بے شک بنایا گیا ہے امام لیتم بھی تاکہ اس کی پیروی کی جائے، تاکہ اس کی اقتدار کی جائے، وَإِذَا اور پھر جب کبرا وہ اللہ اکبر کرے فَكَبِّرُوا پھر تم اللہ اکبر کرو۔ کئی ہوتے ہیں کہ امام ابھی سجدے میں جا رہا ہوتا ہے، وہ امام سے پہلے سجدے میں جا چکے ہوتے ہیں، وہ حدیث کی مخالفت کرتے ہیں۔ وَإِذَا کبرا پھر جب وہ تکبیر یعنی کہ اللہ اکبر کر لے فَكَبِّرُوا پھر تم نے تکبیر کہنی ہے۔ امام نے کہہ لیا اللہ اکبر کہہ لیا، تمہاری را کی آواز تمہارے کانوں کے اندر پڑ گئی ہے، پھر تم نے اللہ اکبر کہنا شروع کر دینا ہے۔ سمجھ آئیے بات کی؟ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا جب وہ اللہ اکبر کرے تو تم نے بھی اللہ اکبر کرنا ہے، اور جب وہ قرات کرے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ خاموش رہنا ہے۔ اس اعتبار سے کسی کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو وہ پوچھ سکتا ہے، کسی کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی اس حوالے سے تو پوچھ سکتا ہے امام کی پیروی کے اعتبار سے۔ آج جو ہے نا، آج وہ دیکھ لیتے ہیں، آج ہم نے بات کرنی ہے رشوت کے حوالے کے ساتھ کہ ہمارے معاشرے کے اندر نا بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے اور بڑا اہم مسئلہ ہے۔ وکاس دوسری مارکر کہاں ہے؟ چاہو ہم نے آج مسئلہ پڑھنا ہے، رشوت کے بارے میں پڑھنا ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے، تو آپ نے اس پہ توجہ رکھنی ہے۔ اپنے قرآن مجید سے نا آپ نے سورۃ بقرہ کی 188 نمبر آیات جو ہے نا وہ آپ نے نکال لینی ہے۔ حفاظت نہیں ہونی، اچھا 188 نمبر آیت کھول لیں، ایک قرآن مجھے بھی دے دیں، 188 نمبر آیت کھول لیں قرآن مجید کی، پورا مسئلہ ہم نے انشاءاللہ سمجھنا ہے رشوت کے حوالے سے۔ 188 نمبر آیت، پہلے اس کا ترجمہ کرتے ہیں پھر مکمل سمجھتے ہیں اسے۔ 188 نمبر آیت کھول لئیے، جن کے پاس یہ قرآن مجید ہے نا وہ 30 نمبر صفحہ کھول لیں، یہ جو میرے ہاتھ میں ہے کھول لیے، ترجمہ دیکھ لیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا اور نہ تم کھاؤ اموالکم، وَلَا تَأْكُلُوا اور نہ تم کھاؤ اموالکم ان کے مالوں کو، بینکم تمہارے درمیان، بالباطلی باطل ذریعے کے ساتھ، اور نہ تم کھاؤ مالوں کو آپس کے مالوں کو بالباطل باطل ذریعے کے ساتھ، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ اور نہ تم وکالت کرو اس کے ساتھ حکام کی طرف، لِتَأْكُلُوا تاکہ تم کھاؤ، تاکہ کھائے، فریقاً ایک گروہ، من اموال الناس لوگوں میں سے ایک فریق جو ہے وہ مال کو کھا لے، بالاسم گناہ کے ساتھ، وانتم اور تم جو ہے وہ تعلمون تم جانتے بھی ہو۔ یہاں پہ دیکھیں مال کا ذکر کیا گیا ہے کہ تمہارے دونوں کے درمیان آپس میں باطل طریقے سے تم جو ہے نا مال نہ کماؤ، بینکم بالباطل باطل ذریعے کے ساتھ تم نے کیا کرنا ہے؟ مال کو نہیں کھانا۔ اچھا، لِتَأْكُلُوا تاکہ کھائے ایک گروہ تم میں سے کوئی کھا لے مال کو گناہ کے ساتھ، تم میں سے ایک گروہ جو ہے نا وہ مال کو کھا لیتا ہے۔ اس کے اندر واضح طور پہ بات بیان کر دی گئی ہے کہ باطل ذریعے کے ذریعے سے مال نہیں کھانا۔ سب سے پہلے بات سمجھنے کے لیے ہے کہ رشوت جو ہے نا یہ رشا سے ہے۔ رشوت کس سے ہے؟ یہ رشا سے ہے۔ رشوت رشا سے ہے۔ رشا کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسا ڈول ہے، ایک ڈول ہے اور اس کی جو رسی لگائی جاتی ہے، بندہ پکڑنے کے لیے جو رسی لگاتا ہے درمیان میں اور ڈول کو قابو کرنے کے لیے، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے، اسے کہتے ہیں رشا۔ مطلب کیا ہوا ہے سمجھنے کے لیے آپ اس طرح سمجھیں کہ ایک دوسرا بندہ ہے، ایک میں بندہ ہوں، اور درمیان کے اندر یہ رسی کی جو کام ہے نا یہ رشوت دینے کا کام ہے۔ بندہ اس ڈول کے ذریعے سے پانی نکالتا ہے، اس رسی کے ذریعے سے، ایسا ڈول جس کے اوپر رسی لگا دی جائے اور بندہ پھر اس کے ذریعے سے کیا حاصل کرے؟ منفعت، فائدہ حاصل کرے، اسے رشا کہتے ہیں۔ یہ ہے لغوی معنی۔
اس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے. پہلے لغوی معنی سمجھیں، پھر اصطلاحی معنی سمجھیں، پھر قرآن و حدیث کے دلائل. رشا ایسے ڈول کو کہتے ہیں جس کے اوپر رسی ڈالی جاتی ہے اور اس کے ذریعے سے انسان کوئی فائدہ اٹھاتا ہے. وہ درمیان میں کیا بن گیا ہے؟ واسطہ بن گیا ہے، درمیان میں کوئی ذریعہ بن گیا ہے. اس کے ذریعے ایسا ایک انسان اور دوسرے درمیان جو ہے وہ کچھ پیسوں کا معاملہ یا کسی اور چیز کا معاملہ ہوتا ہے نا، اسے یہ کہتے ہیں رشا کہتے ہیں. یہ ہو گیا لغوی معنی. تو اصطلاحی معنی کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ بات ملحوظ خاطر رکھیں اور آپ نے ذہنوں کے اندر یہ ہمہ پیش یہ رہنی چاہیے کہ یہ صرف پیسہ دینا یہ رشوت نہیں ہوتا، بلکہ کوئی لوگ ہوتے ہیں کہ کسی کو کوٹھی گفٹ کر دی ہے، کسی کو کیا بکری ہدیہ کر دی ہے اپنا کام کروانے کے لیے، کسی کو کیا ہدیہ کر دیا ہے. اب بڑے حکام لوگ کیا کرتے ہیں کہ تم اپنی بیٹی اتنے دن ہمارے پاس رات گزارنے کے لیے دو، ہم تمہارا یہ کام کر دیں گے، ہم فلاں کر دیں گے. اس طرح ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر. یہ بھی تمام چیزیں جو ہے نا وہ رشوت کے اندر جائیں گی. وہ گاڑی ہو، وہ کوٹھی ہو، وہ لڑکی ہو، جو کچھ مرضی ہو، صرف پیسہ رشوت نہیں ہوتا، بلکہ اپنے ان کو دینا جو ہے نا، اس طرح نہ حق دینا جو ہے نا، یہ تمام چیزیں ہی رشوت کے اندر آئیں گی. صرف پیسہ نہیں ہوگا بلکہ ہر چیز رشوت کے اندر آئے گی. سب سے پہلے جو ہے نا وہ اصطلاحی تعریف سمجھیں کہ اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ وہ چیز رشوت وہ چیز ہے کہ بندہ اپنا حق نہیں ہے، اس کا اپنا حق نہ ہوتے ہوئے کسی بندے کو کوئی رقم دیتا ہے، کوئی چیز دیتا ہے دوسرے بندے کو. اپنا حق نہیں ہے لیکن نہ حق چیز کو وصول کرنے کے لیے کوئی بھی چیز دیتا ہے، وہ رشوت کہلاتی ہے. اپنا حق نہیں ہے لیکن کوئی بندہ دوسرے بندے کو کوئی بھی چیز دیتا ہے، وہ کیا ہوگی؟ رشوت ہوگی. وہ دینا جو ہے نا شریعت کے اندر جو ہے نا وہ حرام ہے. لغوی معنی اور اصطلاحی معنی سمجھ آ گیا ہے نا. اچھا، اس کے بعد آپ یہ بات سمجھیں کہ رشوت لینے، ایک تو ہے کہ رشوت دینے والا اور ایک ہے ایک رشوت لینے والا، یہ دونوں گناہ گار ہوں گے. یہ تو دونوں گناہ گار ہوں گے، لیکن جو درمیان میں دلال بنتا ہے، جس کا واسطہ ہوتا ہے درمیان میں، جو دلا رہا ہوتا ہے، جو کام کروا رہا ہوتا ہے، وہ بھی گناہ گار ہوگا. وہ بندہ بھی کیا ہوگا؟ گناہ گار ہوگا. سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جو نہ حق کسی سے کوئی مال لے کے اپنا گوشت بڑھاتا ہے، اپنے جسم کا کیا کرتا ہے؟ اپنے جسم کا گوشت بڑھاتا ہے، ایسا بندہ جہنم کے اندر ہے. پہلی دلیل جو ہے نا رشوت لینے کھانے کی اور دینے کی، ایسے بندے کے درمیان جو ہے نا وہ جو اپنا گوشت جو بناتا ہے نا، وہ کیا ہے؟ وہ وزن اس کا جو ہے نا وہ جہنم کا ایندھن ہے. وہ
جو بتائی ہے حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے سے، وہ بھی ذہن کے اندر رکھنی چاہیے۔ اور اس کے بعد جو ہے رشوت جو لینے کے جائے گی، گواہوں کے ہونے کے باوجود، دلائل کے ہونے کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ 2 لاکھ روپے 5 لاکھ روپے دو، آپ کو آزاد کر دیا جائے گا، آپ کو سزا معاف ہو جائے گی۔ یہ 5 لاکھ روپیہ دینا اپنے آپ کو حق ثابت کرنے کے لیے اور ان کا باطل ثابت کرنے کے لیے دینا، اس کے اندر گنجائش موجود ہے، یہ بندہ دے گا، اس کے اوپر کوئی بھی توان اور کوئی چٹی نہیں ہوگی۔ دوسری بات ہے کہ کسی حق کو حاصل کرنے کے لیے، کسی حق کو حاصل کرنے کے لیے، یہ بات ہم نے اپنے داخلے کے اعتبار سے کر لی ہے پیچھے، یہ دوسری بات ہم نے کر لی ہے پیچھے، اس لیے اس کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ظلم و جور کو دفع کرنے کے لیے،
जुल्म और जोर को दफ़ा करने के लिए क्या हुआ है, बंदा साथ ठहरा हुआ था, लड़ाई हुई है, बंदा कत्ल हो गया है, उन्होंने कह दिया कि ये बंदा साथ इनके मुलव्वस था, इसने कत्ल किए, ये बंदूक लेके आया था, ये राइफल लेके आएगा। अब उस पर जुल्म हो गया है, अब उस पर ज्यादती हो गई है। वो तो इस तरह ड्रामा देखने के लिए खड़ा हो गया था, उसे तो पता नहीं था भाई इस कदर मुझ पर मुकदमा हो जाएगा, मुझ पर पर्चा हो जाएगा, इस कदर भी ना हो, कत्ल का ना हो, लेकिन उसके मुलव्वसीन के अंदर उसको शुमार कर दिया जाए। और जुल्म और जोर को, अपने ऊपर जुल्म को दूर करने के लिए जो वो पैसे देगा अपनी जान को बचाने के लिए, ये उस पर हराम नहीं होगा, ये उस पर हराम नहीं होगा। ये 3 सूरतें होगी। अच्छा, चौथी चीज़ है कि किसी मनसब पर फैज़ होने के लिए, किसी मनसब पर फैज़ होने के लिए, किसी मनसब पर फैज़ होने के लिए आप कुछ देते हैं। आपकी अब क्या है, आपने इंटरव्यू दे दिया है, आप पास हो गए हैं, बिल्कुल आप पास हो गए हैं, आपके नंबर सब कुछ क्लियर हो गए, लेकिन वो कहते हैं कि जी आपको नौकरी देते हैं, आप इस कदर करें कि हमें जो है ना पहले एडवांस 12 लाख रुपए जमा करवा दें, आपको हम नौकरी दे देंगे, आपको लेक्चरार की नौकरी मिल जाएगी, आप जो है ना वो 12 लाख रुपया 10 लाख रुपया हमें दे दें, हम आपको 18वां 17वां आपका बनता है, हम आपको 18वां दे देंगे। आपका 17वां बनता है, आप 12 लाख दे दें, हम 18वां दे देंगे। इसका 18वां लेना हराम का हो जाएगा, फिर रिश्वत बन जाएगी। जो हक बनता है 17वां ग्रेड बनता है, फिर 17वां ले, 12 लाख दे के अच्छे मनसब पे फैज़ होना चाहता है, ये 18वें पे हो जाएगा 12 लाख दे के, इसका देना हराम का, उनका लेना हराम का होगा। हाँ, 17वें स्केल के समझता है, ये बंदे के ऊपर आप फैसला होगा कि ये रिश्वत बनाए या ना बनाए। अगर वो बंदा क्या करे कि वो कहे कि 17वें स्केल की आपको ठीक है डिग्री देते हैं, सब कुछ अलाट करते हैं, आप 10 लाख रुपया दे दें, तो ये 10 लाख रुपया देगा तो इसके ऊपर जो है ना वो कोई भी जुर्माना और कोई भी तवान जुज कोई चट्टी नहीं होगी। ये बात रिश्वत के एतबार से समझ आ गई है। और दूसरी बात जो है ना, हमारे माशरे के अंदर रिश्वत का नाम तब्दील कर दिया जाता है। रिश्वत का नाम क्या कर दिया जाता है, तब्दील कर दिया जाता है। रिश्वत के तौर के ऊपर कह देते हैं जी ये हदिया है, ये क्या है कारी साहब, ये हदिया है आपके लिए, आपके लिए जी SHO साहब आपके लिए ये हदिया है, बकरी गिफ्ट कर दी, गाड़ी गिफ्ट कर दी, कोठी गिफ्ट कर दी, ये हदिया बना लिया जाता है। ये क्या कर लिया जाता है, हदिया बना लिया जाता है, जबकि ये सूरत जो है ना ये हराम है। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, इमाम को तोहफ़ा देने वाला जो है ना वो ख़यानत करता है। इमाम को तोहफ़ा देने वाला को क्या करता है, ख़यानत करता है। उससे क्या मुराद है, एक इमाम कौन इमाम से क्या मुराद है कि वो इमाम जो है वो चाहे मस्जिद का इमाम हो, चाहे जो है ना वो आपका गवर्नर हो, चाहे वो काजी हो, चाहे जो भी हो, वो फिर वो उसके अंदर तमाम चीज़ें आ जाएंगी। वो हदिया देता है उनको, और वो अथॉरिटी रखते हैं, वो क्या रखते हैं, वो अथॉरिटी रखते हैं कि वो इसका काम करवा देंगे, वो उसका काम क्या करेंगे, करवा देंगे। तो फिर उनको वो हदिये के रूप के अंदर जो कुछ भी देता है वो जो है ना इन पे हराम होगा। वो चाहे मुलाजमत की सूरत के अंदर फिर वो दे, अपना हक नहीं है, लेकिन किसी का हक तलब करने के लिए वो वहाँ तक पहुँचता है, वो जो है ना ये लेना जो है ना इसका जो है ना हराम का होगा। हाँ जी, बगैर किसी लालच तमा के आप किसी को वैसे देना चाहें तो दे सकते हैं। अगर हाँ जी वो आप हदिया तोहफा दे सकते हैं, लेकिन रिश्वत नहीं दे सकते। तो यूँ नहीं हो सकता कि एक ठीक है आप काजी साहब की आपको खिदमत कर देते हैं कि यार आप आ जाए हमारे घर, हमें आपने आपकी दावत करनी है, या हम आपको जो है ना गाड़ी गिफ्ट करते हैं। ठीक है, गाड़ी का गिफ्ट करना और तोहफा देना ठीक है, लेकिन गाड़ी इस वजह से देना कि मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन जाए, ये हराम होगा। समझ आ गई बात की? रिश्वत के एतबार से किसी को कोई बात भी समझ नहीं आई? हाँ जी, कोई बात क्लियर नहीं हुई तो पूछ लें। ये 4 हाँ जी, हाँ जी, ज़मीन के जो कितनी प्यारी बात की है। अब बंदे ने ज़मीन अपनी इंतकाल करवानी है, नाम लगवानी है अपने। अब उस वक्त तक पटवारी जो है ना वो नहीं करता, वो कहता है कि मुझे जो है ना वो 1.5 लाख रुपया आपने देना है। उस वक्त तक आपकी ज़मीन जो है ना वो इंतकाल नहीं होगी, आपको जो है ना वो 1.5 लाख रुपया देना पड़ेगा। अब इस बंदे का अगर वो हक है, वाकई इसका इंतकाल होना चाहिए, जो फ़ीस है इंतकाल होने की वो मुकर्रर है, वो ठीक है जो हुकूमत वक्त की तरफ से है, लेकिन उसके ऊपर जो भी ये पटवारी पैसे लेगा, जो भी ऊपर ये ज़्यादा अपना प्रॉफिट लेगा, वो जो है ना वो रिश्वत के अंदर चला जाएगा, वो हराम होगा इस। हाँ जी, वो उस पर कोई तवान नहीं होगा, वो तो अपना हक ले रहा है ना। वो बात हो गई हक और बातिल को साथ। हाँ जी, ज़बरदस्त बात है।
ہاں جی ہاں جی، بات کتنی پیاری کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ آیا ہے، اس نے آ کے اپنی چرب زبانی کی وجہ سے، چرب زبانی کی وجہ سے، تیز زبانی کی وجہ سے اس نے آ کے باتیں بیان کی، جوں ہو گئے جوں ہو گئے جوں، وہ سمجھنے کی توفیق نہیں، اس نے جو ہے نا اپنی چرب زبانی کے ذریعے سے کمزور بندے کو پیچھے کر دی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو بات سن کے فیصلہ کرتا ہوں، اگر کوئی چرب زبان آ کے مجھ سے کوئی فیصلہ کرواتا ہے اور کسی بندے کا حق تلف کرتا ہے، وہ بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، وہ بندہ ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ وہ مجھ سے ناحق فیصلہ کرواتا ہے، اس کے اوپر مجھ کے اوپر کوئی توان نہیں ہوگا، وہ توان اس کے اوپر ہی ہوگا۔ سمجھ آئیے بات کی؟ ہاں جی، سود کیا چیز ہے یہ علیحدہ دن ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ آج رشوت کے متعلق کوئی بھی آپ کے ذہن کے اندر کوئی سوال ہے، کوئی اشکال ہے، کیونکہ بتا دیا جاتا ہے۔ پہلے آپ اپنے ذہن کے اندر سوال تیار کر کے آیا کریں، اور ہونے بھی چاہیے، آپ مسائل کا حل کرنا سیکھیں، آپ کہ آپ کے ذہن کے اندر رشوت کیا ہے اور اس کے معاملات کیا ہیں۔ اب ہم نے کل تجارت کا کرنا ہے، تجارت کے بارے آپ نے سوچ کے آنا ہے کہ ہم نے یہ سوال کرنا ہے، یہ اس طرح کیوں ہے، اس طرح۔ کل ہم انشاءاللہ تجارت کے بارے میں کریں گے، بہرحال آج ہمارا رشوت کے بارے کے اندر ہے۔ کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی؟ ہاں جی، کیا ہوتا ہے؟ پولیس والا، ہاں جی ہاں جی ہاں جی، یہ بھی رشوت ہے۔ رشوت یہ جس طرح جو ہے نا بندے کا اب موٹر سائیکل جو ہے نا وہ وارڈن والوں نے پکڑ لیا ہے، مثال کے طور پہ موٹر سائیکل وارڈن والوں نے پکڑ لیا، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ 200 روپے کا چلان ہوگا، آپ نے ہیلمٹ پہننا ہے، آپ کی نمبر پلیٹ نہیں ہے، یہ وہ کہتے ہیں کہ یار بینک کتنی دور ہے، اب ادھر جاؤں پہلے 200 روپے بھر کے آؤں، یہ آپ 100 روپے رکھ لیں، یہ اس کا دینا حرام کا ہوگا، جائے بھائی 200 ہیں وہ بھی حرام کا ہے۔ ہیلمٹ پہن کے ہے نا وہ قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے، وہ اس کو رشوت دے رہا ہے تاکہ اس کو چھوڑ دیا جائے، وہ نہیں ہے، وہ تو قانون ہے، حکومت وقت کا قانون ہے۔ اپنی خوشی سے جو مرضی دینا چاہیں، چاہے اپنی ساری جائیداد اس کے نام لگا دیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ چلیں مہر نبوت دیکھ لیں۔ کوئی بات رشوت کے حوالے سے سمجھ نہیں آئی حنظلہ بھائی تو ہنسنے کی بجائے پوچھ سکتے ہیں۔ ہاں ہاں جی، کیا مطلب؟ دوبارہ سوال۔ ہاں جی ہاں جی، اچھا ہاں جی، یعنی کہ بندے نے کوئی پلاٹ لینا ہے مثال کے طور پہ، ہاں جی ہاں جی، یعنی کہ 5 مرلے کا پلاٹ ہے، یہ 5 مرلے کا پلاٹ ہے۔ اب ان کے ساتھ میرا یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ میں جو ہے نا آپ کو پلاٹ جو ہے نا 10 لاکھ میں دے دوں گا، ٹھیک ہے۔ اب واجد بھائی آئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار یہ پلاٹ جو ہے نا 12 لاکھ روپے کا مجھے دے دو۔ اگر میں نے ان سے وعدہ کر لی ہے کہ آپ 10 لاکھ دے دیں، میں آپ کو دے دوں گا، وعدہ ہو گیا ہے، تو پھر اگر میں اس کو دوں گا تو پھر میں مجرم ہوں گا، ٹھیک ہے۔ وہ رشوت والا معاملہ نہیں ہو جائے گا جس میں پھر میں مجرم ہوں گا اگر اس کو 12 لاکھ روپے کا دوں گا۔ حق یہ بنتا ہے میں تمہیں دوں، وعدہ ہو گیا تو، ہاں جی۔ وہ تو اس نے آ کے ریٹ لگایا نا، وہ تو چیز ہے، وہ تو ریٹ لگ سکتا ہے۔ وہ ادھر بیٹھے ہوئے، وہ 13 14 15 جتنا بھی ہوتا ہے وہ بولی، وہ تو تجارت کے اندر مسئلہ چلا جائے گا۔ اچھا چلیں 19 نمبر صفحہ، 8 ہجری یا 20 نبوت، مکہ جہاں سے کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا تھا، جہاں کسی غریب مسلمان کا زندہ رہنا مشکل تھا، جہاں اسلام کی بات کرنا بھی کسی کو آسان نہ تھا، وہ مکہ اس سال فتح ہو گیا۔ کعبہ جہاں 300 یہ پڑھ لیا تھا۔ اچھا کعبہ کے اندر کتنے بت تھے؟ ہاں جی 308، ہاں جی بس 4000 سال، ہاں جی واہ چھا گیا بھئی، ہنی نے بتا دیا یار، ہنی نے بتا دیا 360 جی، کوٹ سٹی یار زندہ آباد۔ اچھا یہ 4000 سال سے پہلے بنائی۔ اچھا چلیں یار آگے دیکھ لیں، کوئی بات بھی ایسی نہیں ہے، بس ایک ہی بات تھی جو پوچھ لی ہے۔
हाँ 4 साल पहले तामीर की गई थी, ये बात ठीक है। अच्छा 9 हिजरी या 21 नबूवत, इस साल हज फ़र्ज़ हुआ। हज के फ़र्ज़ होने की क्या तारीख है? 9 हिजरी 21 नबूवत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हज्जाज के काफ़िले का अमीर बनाया और कई सौ मुसलमानों ने हज अदा किया। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला ने मैदान हज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से ऐलान किया कि अब आइंदा कोई मुशरिक खाना काबा के अंदर दाखिल ना होगा, कोई औरत या मर्द नंगा होकर काबा का तवाफ़ ना कर सकेगा, और जिन लोगों ने अहद शिकनी की है उनके साथ कोई अहद बाकी ना समझा जाएगा। ग़ज़वात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब, अच्छा इस लिहाज से यह है कि पहली बात समझने के लिए यह है कि मक्का के अंदर हज फ़र्ज़ हुआ है और काफ़िले का जो सबसे पहले काफ़िले का अमीर हज्जाज का बनाया वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बनाया, और उसके बाद सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला ने मैदान हज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर ऐलान किया कि कोई मुशरिक खाना काबा के अंदर दाखिल ना होगा, क्योंकि ये बहादुर थे कि कोई मुशरिक भी खाना, आज मुशरिक जो है अली 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 कर रहे होते हैं, वो कह रहे हैं कि कोई मुशरिक खाना काबा के अंदर दाखिल नहीं होगा, ये उनका ऐलान है। ज़्यादा कोई मर्द औरत नंगा होकर खाना काबा का तवाफ़ ना करेगा। अच्छा पहले पता क्या था, लोग जो है ना नंगा होकर खाना काबा तवाफ़ करते थे, बदन पे कपड़े भी नहीं होते थे, समझ आइए बात की, बदन पे कपड़े भी नहीं होते थे। ये लोग बैतुल्लाह की हुर्मत को पमाल करते थे। फरमाया कि आइंदा बाद कोई बंदा यहाँ पे नंगा होकर तवाफ़ भी नहीं करे। हम मुशरिक लोग थे। जिन लोगों ने अहद शिकनी किया उनके साथ कोई अहद बाकी ना समझा जाएगा। ग़ज़वात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में रिहाइश अख्तियार कर ली तो दुश्मनों ने फ़ौजें इकट्ठी की और कई दफ़ा मुसलमानों पर चढ़ कर गए थे। 4 बरस तक मुसलमानों ने सब्र किया, फिर उन्होंने भी कई दफ़ा आगे बढ़कर दुश्मन की हमला और फ़ौजों को तितर बतर किया, यानी कि उनके साथ फिर टक्कर ली और मुकाबला किया। ये झगड़े 2 हिजरी से शुरू हुए और 9 हिजरी तक 7 साल रहे। मशहूर ग़ज़वात ये हैं, ग़ज़वा बदर 2 हिजरी में हुआ, ग़ज़वा उहद 3 हिजरी में हुआ, ग़ज़वा खंदक जो है ये 5 हिजरी के अंदर हुआ, ग़ज़वा खैबर जो है ये 5 हिजरी के अंदर हुआ है, ग़ज़वा फ़तह मक्कर जो है ये 6 हिजरी के अंदर हुआ है, और ग़ज़वा हुनैन 8 हिजरी के अंदर हुआ है, ग़ज़वा तबूक 9 हिजरी के अंदर हुआ है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। फिर इसके बाद जो है ना, जब ये ऐलान हो गया था, जब मक्का फ़तह हो गया है ना, फिर उसके बाद जो है ना मुसलमानों की नफरी ज़्यादा हो गई थी। हाँ जी बिल्कुल आ सकता है और आना चाहिए इसे, हैं। हाँ जी 7 ग़ज़वात हुए। ग़ज़वा हिंद बाकी है, जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशीन गोई दी है कि ग़ज़वा हिंद होगा, उसकी वो बाकी है। 7 ये एक रहता है जिस ग़ज़वा हिंद होगा। हाँ जी ग़ज़वा हिंद होगा, सब जनती हैं, ग़ज़वा उनकी बिशारत है, वो बंदे जनती हैं। हाँ जी असल में ना आप यार 1 मिनट ना, पता है क्या, आपने बहुत अच्छी बात की है। अब यजीद का मसला बहुत बन जाता है। हाँ जी हिस्सा लिया। ग़ज़वा हिंद नहीं, ग़ज़वे का ये मतलब नहीं है कि जिसके अंदर ग़ज़वा एक और लफ्ज़ है, ग़ज़वे के अलावा एक और लफ्ज़ है, एक होता है ग़ज़वा और एक कोई और लफ्ज़ है, ज़हन के अंदर नहीं आ रहा, उसके अंदर फ़र्क है, कल इंशाल्लाह बताऊँगा। ग़ज़वा वैसे ये नहीं होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की हो, ये नहीं होगा, क्योंकि ग़ज़वा हिंद में नहीं है। अच्छा यार एक तो बात है कि ना, हमने कल तिजारत के एतबार से बात करनी है, एक है तिजारत के एतबार से बात करनी है। हमने इंशाल्लाह जो है ना टारगेट के अंदर हमारे 80 मसाइल हैं, 80 मसाइल जिनका हमने 3 माह के अंदर हल करना है। एक तिजारत लिख लिया और एक जो है ना यजीद का मामला, हज़रत शहादत हज़रत हुसैन, ये ना हम ना आखिरी महीने के अंदर जाके करेंगे, जहाँ पे हमने सहाबा की ज़िंदगी के बारे में करना है, ये वहाँ पे करेंगे। लिहाजा कल बात जो है ना हम तिजारत के हवाले से करेंगे, तिजारत के हवाले से जो है ना कल इंशाल्लाह बात होगी। हिस्न मुस्लिम दिखाएं, हिस्न मुस्लिम दिखा दें। हाँ जी आरफ ने छुट्टी ली है। कल जिसका ना लिखा होगा हर एक लफ्ज़ के बदले के अंदर 1 रुपया जुर्माना होगा। दियो हिस्न मुस्लिम दियो, आखिरी दुआ सुनाता हूँ। आप सुनाओ।
پہلے عذاب القبر ہے. عذاب القبر. اچھا ٹھیک ہے آپ صحیح سنا رہے ہیں. میں دوسری دیکھ رہا ہوں آپ پہلے. ٹھیک ہے ومن شر الحزن. ہاں جی